سبحان اللہ کی آواز ہے یار، پھر نہ سبحان اللہ کی آواز ہے۔ شاہ صاحب میں کل ایک جگہ تقریب پرسوں کر رہا تھا تو ایک دلیل میرے ذہن میں آئی، وہ دلیل آپ کی نظر کرتا ہوں اور اس کو بڑے توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ ایک شرعی مسئلہ ذہن میں رکھو، شرعی مسئلہ یہ کہ اگر آپ کا کوئی چاچا، ماما، تایا، بھائی، رشتہ دار بد مذہب ہو جائے، آپ اسے محبت بھی کر سکتے ہیں۔ اور بھائی میں کری گل کی ہے، بد مذہب سمجھ دے ہو، بے دین ہو جائے، لا دین ہو جائے، بد مذہب ہو جائے، آپ کا چچا، رشتہ دار، چاچا، ماما، تایا، بلکہ سگا ابا بھی ہو، آپ اسے محبت نہیں کر سکتے۔ کوئی گل میری سمجھ آئی؟ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جی ہیں، تو انہوں نے میرے نبی پاک صاحب العلام کے خلاف زبان کھولی۔ حضرت ابوبکر نے اپنے سگے ابے کے منہ پہ اتنا زور کا تماچا مارا کہ ابا گر گیا نیچے، بے ہوش ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، تلوار نہیں ٹونڈی، میرے نبی کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آج اگر تلوار مل جاتی نا، اس باپ کا سر اڑا کے پھینک دیتے۔ ابوبکر اتنے غصے میں کیوں، باپ کو کون مارتا ہے؟ اس کی حضور باپ ضرور ہے پر آپ کا بے ادب نکلا، آپ کے خلاف اس نے بات کی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، جنگ احد کے اندر ان کا والد آیا، میرے رسول کے خلاف زبان کھولی، سگا پتر اور سگا باپ آمنے سامنے۔ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، او باپ میرے سامنے میرے نبی کے خلاف زبان نہیں کھولنا، ہٹ جا۔ اس نے پھر بکواس کیا، بد زبانی کی، کس کے سامنے؟ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے ایک جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت جن کا لقب ہے، آئے ہائے، جن کا لقب کیا ہے؟ امین جناب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت دیکھا کہ میرا والد حضور کے خلاف بول رہا ہے، آپ نے اپنی تلوار نکالی، اپنے والد کے سر پہ ماری، آپ کا والد نیچے گرا، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، توجہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، آپ نے اپنے والد کا سر اٹھایا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میرے نبی نے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یا رسول اللہ، میرے باپ کا سر ہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے؟ کس کا سر ہے؟ میرے باپ کا سر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، باپ کو بھی کوئی قتل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، تھا باپ پر آپ کا بے ادب نکلا، اس لیے برداشت نہیں ہوا کہ میرے محبوب کے خلاف کوئی زبان کھولے۔ اب قرآن کی سورۃ المجادلہ، بسم اللہ علماء توجہ فرمائیے بھائی، سورۃ المجادلہ کی آیت نازل ہوئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ کا قرآن آ گیا کہ اے میرا نبی، جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے، آئے ہائے ہائے، جن کے دلوں میں ایمان اتر گیا ہے، یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ جو تیرے صحابہ ہیں، تو ان کو اس حالت میں نہیں پائے گا کہ یہ ان سے محبت کرتے پھرے جو تیرے اور تیرے دین کے اور تیرے رب کے دشمن اور دین کے مخالف ہو گئے، اگرچہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، یہ خدا کا دین نہیں چھوڑتے، یہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں، یعنی اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کا ایمان اتنا پکا تھا کہ انہوں نے حضور کے دین کے لیے باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، سگے ماموں چھوڑ دیے، صرف چھوڑے نہیں، کئیوں نے سر اڑائے، حتیٰ کہ کچھ صحابہ نے ماں کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کیا حضور کی وجہ سے کہ وہ نبی کے خلاف بولتی تھی۔ اس کا مطلب یہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت، یہ نص قطعی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی سچا مسلمان کسی کافر سے محبت نہیں رکھ سکتا، اگرچہ اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی جس کو کوئی بات میری سمجھ آئی ہے اس کو ذرا، کئیوں کو کل سمجھ آئے گی،
کئیوں کو جب وہ سنیں گے نا کلپ سنیں گے پھر سمجھ آئے گی، پر آپ ابھی سمجھ کے جاؤ نا، یہاں بیٹھے ہو بھائی شاہ جی توجہ سے سنیے گا، آپ کی توجہ ادھر بیلوں کی طرف نہیں، توجہ میری طرف دھیان سے سنیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی بھی کامل ایمان والا کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کا سگا، بولو باپ کیوں نو، یہ کون کہتا ہے؟ قرآن سورۃ المجادلہ آخری آیت، اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کے صحابہ کی شان یہ کہ وہ کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتے اگرچہ ان کا باپ ہو۔ اب بتاؤ صحابہ کا ایمان تگڑا ہے یا رسول کا ایمان تگڑا ہے؟ بھائی اونچا بولو، حضور کا ایمان تگڑا ہے نا، اور یار حضور کا ایمان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو بتاؤ صحابہ کا اتنا تگڑا ایمان ہے کہ وہ اپنے باپ سے بھی محبت نہیں کر سکتے اگر ان کا والد کافر ہو، تو نبی چاچے سے کیسے پیار کر سکتے اگر چاچا کافر ہو؟ اب سوال یہ ہے، بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے ابو طالب سے پیار کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی بولو، کہاں جان چھڑاؤ گے، کہاں منہ چھپاؤ گے؟ میرا نبی صرف پیار ہی نہیں کرتا رہا، نبی پاک چچا کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے، 1 سال غم منایا، باقی سب شہید ہوئے، 3 دن سوگ، ابو طالب کا وصال ہوا، 1 سال سوگ۔ بتاؤ یہ پیار تھا کہ نہیں تھا؟ بولو اونچا بولو۔ تو کوئی کافروں کا سوگ مناتا ہے؟ اس لیے ابو طالب نبی سے پیار کرتے تھے، حضور ابو طالب سے پیار کرتے تھے۔ ایک تو جرنل مسئلہ جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، آج جن کی پوتھیاں بھی جناب دیکھ کے بندے کو الٹی آتی ہے، کہ آتی ہے، جن کی محفل میں بیٹھو بدبو پھیلتی ہے، جن کے کلام سے خدا کی قسم طبیعتیں آگ کا شکار ہوتی ہیں، ان کو بھی دیکھو تو سینہ تان تان کے کہہ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم جنت میں بندہ 2 کانوں پہ لگائے، نہ تجھے نماز کا پتہ، نہ تیری داڑھی، نہ تیری پگڑی، نہ تیرے کچھ چنگے سلوک اور کام، لیکن تو جنت کا یہ امیدوار بنا بیٹھا ہے، تو وہ یقیناً ایک ہی جواب دیتا ہے، کہتے ہیں میں نے کوئی داڑھی کی وجہ سے تھوڑا جانا ہے، میں نے پگڑی کی وجہ سے تھوڑا جانا ہے، میں نے نماز کی وجہ سے تھوڑا جانا ہے، میں نے تو حضور کی محبت کی وجہ سے جانا ہے، میں نے حضور کی محبت کی وجہ سے جنت میں جانا ہے۔ اب جو بندہ یا جو مولوی یہ کہے نا کہ میں نے محبت کی وجہ سے، جو تو کہے میں نے عمل کی وجہ سے، اس کو کہنا حضور تسی نے میرے کو وڈے ہو، لیکن ہے اس سٹیج پہ کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ ہم نے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا ہے؟ شاید کوئی پیر صاحب ماشاءاللہ صاحب تقوی صاحب عمل بزرگ ہیں، لیکن ان سے بھی میں پوچھتا ہوں کیا آپ اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ اے سنا، ایک ملا بھی آپ کو سنیوں میں ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی۔ اور جب صحابی ایسا کوئی نظر نہیں آیا، میرے نبی کے صحابی آ کر عرض کرتے ہیں حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحیح حدیث موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، احب اللہ و رسولہ، میں ایک ہی تیاری کر کے بیٹھا ہوں، خدا کا بھی پیار کرنے والا ہوں، مصطفیٰ کا بھی پیار کرنے والا ہوں۔ اب غور سے سنو، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ محبت رسول کو اپنی نجات کی دلیل سمجھتے تھے۔ بڑے غور سے سنو، اس کا مطلب یہ کہ ہر ملا، ہر پیر، ہر سنی ایک امید لگا کر بیٹھا ہے، میں نے جنت میں جانا ہے صاحب۔ کیوں؟ میں حضور سے پیار کرتا ہوں، مجھے حضور کی محبت جنت میں لے کے جائے گی۔ او نبی کا کلمہ پڑھنے والو، بس میں تمہیں دعوت انصاف دینے لگا ہوں، خود ذرا غور کرو، اگر ہم نہ جنت میں جائیں اس لیے جنت میں جائیں کہ ہم نبی سے پیار کریں، تو ذرا خود غور کرو، جو نبی سے پیار کرے وہ جنت میں جائے، تو جس سے میرا نبی پیار کرے بتاؤ وہ جنت کے کتنے اعلیٰ درجے پہ جائے گا۔ اسی لیے پھر مجھے کہنا ہے یا تجھے کو بتاؤں میں عرفان
ابو طالب آ تجھ کو بتاؤں میں عرفان ابو طالب کونین میں پھیلا ہے عرفان